یا حسین۔ اب ہم بات کریں گے خواتین کا کردار، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی جو جنگ ہے وہ صرف مردوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس میں خواتین کا ایک اہم کردار ہے، ان ماؤں کا، ان بیٹیوں کا، کہ جو کربلا میں ہماری خواتین کے لیے، آج کے دور کے خواتین کے لیے ایک مشعل راہ بنی۔ حضرت علی اکبر کی والدہ ہیں، 18 سال کا جوان بیٹا دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اپنے 6 ماہ کے صغیر کو اپنے سے جدا کرنا کوئی الگ ایک شاید فطرت اس کو مانتی نہیں ہے کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو آپ سونپ دیں اور کہیں کہ یہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ 13 سال کے حضرت قاسم کا واقعہ ہے، تو بہت سارے ہمیں چیزیں سامنے نظر آتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کربلا کی ان ماؤں کا ذکر کریں، ان کی جو بہادری ہے، جرت ہے، جس جرت کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کربلا کی جانب بھیج رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ہم وہ مائیں ہیں جن کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ جب دین محمد پر، جب اللہ کی توحید پر کوئی بات آتی ہے تو ہم جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو شہادت کے مرتبے کی طرف بھیج دیتی ہیں۔ خواتین کا کردار اسلام میں ہمیشہ جو ہے وہ اجاگر ہوتا رہا ہے، کوئی بھی موقع ہو۔ اور جب میں واقعہ کربلا کی طرف دیکھتی ہوں تو ایک وہ خواتین ہیں جو پلی ہی اس ماحول میں ہیں، بے شک ایسے قربانی کے ماحول میں، اثار کے ماحول میں، طہارت کے ماحول میں۔ بے شک اگر ہم ان خواتین کی قربانیوں کا ذکر کریں تو عظیم ہستیاں ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا، بے شک انہوں نے ہر کردار کو نبھایا ہے، بے شک ایسے کہ والدہ کے طور پر ماں بھی، کے طور پہ، بہن کے طور پہ بھی، پھر پھوپھی کے طور پہ، ایسے ہی ہے، ہر کردار کو نبھاتی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد چلے ان کا دیکھا جائے تو وہ ایک عظیم عورت، عظیم 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 ترین خواتین میں سے عظیم جنہوں نے اپنا ترین سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اپنے لٹا 2 دیا۔ اونو محمد جیسے بیٹے، مطلب اگر ہم کم عمری میں دیکھیں تو آج کل کے 6 سال کا بیٹا ہو تو ہم نہیں جانے دیتے، ہم باہر نہیں نکلنے دیتے، اور انہوں نے کربلا کے میدان میں جہاں سامنے ایک لشکر سپاہ کھڑا ہے اور ان کو جانتی ہیں کہ وہ شہید ہو جائیں گے، پھر بھی ان کو ایک حوصلہ ہے، وہ بھیجتی ہیں۔ اور پھر وہ حوصلہ اور وہ مضبوطی جب دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد، عصر عاشور بھائی کا امتحان ختم ہو گیا، بے شک ایسے بہن کا امتحان شروع ہو گیا۔ ہم جب آزاد خانوں میں سے عصر عاشور کے بعد، شام غریبہ کے بعد ہم لوگ چلے جاتے ہیں، ایسے عزا خانے خالی ہو جاتے ہیں، بے شک ایسے وہ بی بی اکیلی رہ جاتی ہے، بے شک ایسے وہ بی بی جو جلے خیموں کی لکڑیاں اٹھا کے اکیلے پہرے دیتے رہی، ہم اس دن جا کے اپنے آرام دہ بستروں پہ سو جاتے ہیں، بے شک ایسے یہ ان ماؤں کا حوصلہ ہے، تنہا پہرے دیتی رہی۔ پھر میں اس طرف آ رہی ہوں کہ وہ، اور اس کے بعد 4 سالہ جناب سکینہ، بہت ایک بڑا وہ کردار ہے، بے شک بہت بڑا کردار، ایک وہ کردار ہے۔ اور پھر اس گھرانے سے اگر ہم ہٹیں، آپ نے جیسے کہ بیان کیا کہ جناب علی اکبر کی والدہ، جناب علی اصغر کی والدہ، جناب ام لیلہ، جناب قاسم کی والدہ، ان سب کی قربانیوں کو دیکھیں، اور پھر یہ اس ماحول میں پلی ہیں، انہیں معلوم ہے، لیکن پھر آپ وہب قلبی کی والدہ کی طرف، بے شک ایسے ہی ہے، بے شک جن کی جب بیٹے کا سر ان کی طرف پھینکا گیا تو انہوں نے اٹھا کے واپس پھینک دیا، بے شک ایسے کہ جنہیں ہم قربان کر دیں انہیں ہم قربانیاں واپس نہیں دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں اپنے ناظرین کو یہ واقعہ تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کر کے بتاتا ہوں کہ جب وہب قلبی کی والدہ کا سر پھینکا گیا، جیسے آپ نے بتایا کہ واپس پھینکا، تو انہوں نے مطلب ان کی خواہش تھی جو لشکر سپاہ تھے کہ افسردہ ہو جائیں گی، وہ جنگ کیونکہ حال دیکھ رہی تھیں اس وقت، تو انہوں نے جب واپس ہویا تو انہوں نے بہت کمال کا جملہ تعریف کیا، ان کا جو ہم حسین پہ یا آل نبی پہ قربان کرتے ہیں وہ ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ تو ایسی مائیں، کربلا کی مائیں، بلکہ وہ میں کل ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ یہ حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی ہیں، جو تیری مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ تو بے شک جو امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، جو بیٹیاں ہیں، انہوں نے، کیونکہ کربلا جو ہے وہ صرف میدان جنگ کا نام نہیں ہے، وہ کربلا ایک پوری مسافت ہے جسے پہلے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکمل کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے جو خطبات ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اور بی بی صغرا کے، بی بی کبریٰ کے، تو ہمیں جو ملتے ہیں تواریخ میں، ڈفرنٹ تاریخ میں ہمیں مل جاتے ہیں، کوفہ کے درباروں میں، شام کے درباروں میں، تو ایک بہت بڑا مقام۔
اب جو موضوع ہے ہمارا حسین منی وانا من الحسین کا، ہم جیسے ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں ہم امام کی سیرت پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے آپ سے کہ امام کا رتبہ تو بے شک وہ نبی زادے تھے، امام کے رسالت مآب کے نواسے تھے، مگر پھر بھی اتنے مشکل حالات میں جب پیاس سے 3 دن انسان پیاسا ہو اور جب اس پر یہ جنگ مسلط کر دی جائے، پھر ساتھ بیٹیاں بہنیں ہوں، اور وہ شخص وہ جو امام ہیں وہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں خدا آیا آج، بلکہ ایک جملہ مجھے بڑا پیارا علی شریف کا ان کا کہ امام نے اس وقت کہا کہ خدا آج حسین دینے کو تیار ہے، تم مانگو کہ میں جو اپنا، اس پہ پھر اتنا بڑا انعام بھی ہے، آج تک حسینیت زندہ باد کا وہ پرچار ہے۔ تو سجدہ شکر کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، امام علی مقام کا وہ جو سجدہ شکر ہے جس پہ آج پوری کربلا منحصر ہے، کیونکہ جب صبر ختم ہو جاتا ہے تو صبر کے بعد شکر کا جو وہ پیمانہ ہے وہ آتا ہے، تو اس میں تو اصل حقیقت کربلا سامنے آتی ہے۔ یہ جو سجدہ شکر ہے، کیا یہ وہیں سے شروع نہیں ہوا جہاں سے کربلا کا سفر شروع ہوا ہے؟ بے شک، برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہو گیا، بے شک ایسے ہے۔ مسجد کوفہ میں جب امام کے سر پہ ضرب لگی ہے تو انہوں نے کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، بہت سی جنگیں لڑی، کبھی نہیں کہا کہ علی آج کامیاب ہو گیا، لیکن جب سر پہ ضربت لگی ہے تب کہا۔ تو میرے خیال سے یہ وہی اسی کا ایک سلسلہ ہے، وہی سجدہ شکر، جب وہاں سے صدا آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو وہ شکر کا مقام ہے، وہ عشق کی معراج ہے۔ بالکل، جب اس عشق کی معراج مل گئی تو وہاں پہ سجدہ شکر تو بنتا ہے۔ بے شک سجدہ شکر جب خدا کا کیا تو واقعی اتنا انعام بھی پھر امام علی مقام کو ملا۔ آج نبی کے نواسے ہونے کے ایک الگ وہ کانسیپٹ ہے، ایک جو وعدہ تھا جو عالم ارواح میں ہوا تھا، بے شک جب وہ حضرت اسماعیل کو بچایا گیا تو وہ وعدہ خدا نے لیا اور وہ وعدہ پورا ہو گیا، ذبح عظیم۔ بالکل، اب جب وہ وعدہ پورا ہوا تو سجدہ شکر بنتا تھا کہ آج نانے کا وعدہ پورا کر دیا۔ شہید اعظم کا پھر لقب، شہید اعظم کا لقب ملا، امام کو لقب ملا۔ اور تمام تر تواریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کے رتبے پر وہ ہم جب کمپیئر کرتے ہیں، کمپیئر تو خیر ہم وہ نہیں کر سکتے چیزوں پہ، مگر ہم دیکھتے ہیں جب حضرت اسماعیل کا واقعہ اور امام حسین کا، تو ہمیں وہاں ملتا ہے کہ وہاں والد نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور یہاں سینے سے تیر نکال رہے ہیں امام علی مقام، تو ایک انتہا ہے۔ تبھی تو ذبح عظیم کا، ذبح عظیم کا، اگر وہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی، ہاتھ کپا رہے، بے شک وہ بیٹے کی محبت ہے، بیٹے کی محبت ہے، جوان بیٹا ہے، چھری تلے ہے، تو تب اور اگر وہ ذبح ہو جاتے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی اور پھر وہ اکیلا بیٹا تھا، ایسے یہاں پہ پورا کنبہ امام علی مقام کا پورا جو کنبہ ہے، انہوں نے پورا کنبہ ہے، اور پورے کنبے کو اپنی نظروں کے سامنے اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، حبیب ابن مظاہر سے اپنے دوستوں کو، سب کو، ایک ایک کو امام حسین سارا عاشور لاشیں لاتے رہے اپنے ہاتھوں سے، سب کو اٹھاتے رہے۔ بے شک ایسے، بے شک وہ وہی ٹکڑے ذبح عظیم کی قربانی بن سکتی، بے شک، بلکہ وہ ایک تخیلاتی جملہ ہے، شاعرانہ جملہ ہے، مگر جب کوٹ کیا گیا تو ان کا ایک شاعر نے لکھا کہ شیطان اس منظر کو دیکھ رہا تھا، شیطان نے کہا کہ میں کبھی سجدے سے انکار کی جرت ہی نہ کرتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ ابن آدم ایسے ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور وقفے کے بعد ہم اس فلسفہ شہادت پہ آئیں گے کہ امام علی مقام نے آخر اتنی بڑی شہادت، اپنے پورے کنبے کی شہادت دی کیوں؟ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امام علی مقام کی اس جرت اور بہادری پر، امام علی مقام کے اس فلسفہ شہادت پر کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے پورے کنبے کے ساتھ رضائے الہی کے لیے شہادت کا جو مقام ہے وہ دیا۔ اب ہم بات کریں گے اس فلسفہ شہادت پر کہ آخر امام علی مقام نے سب چیزوں کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ سامنے ایک لشکر سپاہ کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، پھر بھی کیوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کا دن ہے 2 محرم کا دن ہے، حر نے 2 محرم کو آ کے امام علی مقام کے اس گھوڑے کی واگ میں جب ہاتھ رکھا تو امام علی مقام نے اس سے بد دعا دی اور کہا کہ تمہاری ماں تم پر ہوئے، مگر سارے سرکمسٹانسز کو دیکھ رہے تھے۔ امام نے سٹے کیا کربلا میں، دشت نینوا میں، ایک بیابان جنگل اس میں سٹے کرنے کا۔
پھر بھی امام علی مقام کا پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ کچھ سوچ تھی، وہ ہم سوچ آپ سے جاننا چاہتے تھے کہ امام علی مقام نے آخر اتنا بڑا سٹیپ لیا کیوں، کہ کیوں اپنے خنبے کی جانتے تھے کہ میرا بیٹا 18 سال کا بیٹا ہے، میرے 13 سال کے جوان ہیں، میرے اصحاب ہیں، نبی کے اصحاب، حبیب ابن مظاہر ہمیں تاریخ کربلا میں نظر آتے ہیں، اپنے دوست ہمیں نظر آتے ہیں، سعید کا جو خط ہے وہ ہمیں تواتر سے ملتا ہے، تو کیا وہ فلسفہ کیا تھا؟ بارگاہ الہی کی قبولیت تھی، رسالت مآب کی خوشنودی تھی، یا کیا چیز تھی جو امام علی مقام نے اتنا بڑا جو سٹیپ تھا، جو اتنا بڑا قدم ہے امام علی مقام نے لیا؟ اس میں اگر ہم فلسفہ شہادت کی طرف جائیں تو بدر سے لے کر کربلا تک اور اس کے بعد سے ابھی تک اگر اس فلسفے کو ہم سمجھ لیں کہ شہادت کا اس گھرانے سے جو فلسفہ آ رہا ہے وہ ایک ہی تھا، بے شک ایسے خدا شناسی، واہ، خدا کی قربت حاصل کرنا، خدا کی حقیقت کو معرفت حاصل کرنا، بے شک بے شک، صرف خدا کو ایک مان لینا کافی نہیں ہے، بے شک، خدا کو پہچاننا ہے، خدا کو جاننا ہے، بے شک ایسے، اور وہ ذریعہ یہی ہے، ذریعہ یہی ہے، اور یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہ شریعت بدل رہی ہے، شریعت اپنی مرضی کی چیزیں لائی جا رہی ہیں، جو دین خدا ہے، جو دین مصطفیٰ ہے، جو دین محمدی ہے، اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل کی جا رہی ہے، وہاں پہ قیام کرنا ضروری ہو گیا، واہ، وہاں پہ پھر اس چیز کو کہ یہ نہ ہو کہ میرے نانا جو دین لائے تھے اور وہ دین صرف دین محمد، اب یہاں پہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بے شک ایسے، اور یہ شریعت جو تھی یہ باقی تمام شریعتوں کے بعد مکمل ہو چکی تھی، بے شک، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، مکمل ہو چکی، اس کے بعد دوبارہ اور کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہ جو حضرت آدم سے لے کر ابھی تک جو آیا تھا، اگر امام حسین قیام نہ کرتے وہاں پہ تو سب کچھ ختم ہو جاتا، بے شک ایسے ہی، جو کلمہ ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ نہ بچتا، بے شک ایسے، اصل فلسفہ یہی ہے کہ دین محمدی کو بچایا جائے، شریعت محمدی کو بچایا جائے، اور خدا کی معرفت کو، خدا کی پہچان کو عام کیا جائے، اور بتایا جائے لوگوں کو کہ دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ مجھے عابدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، عرفان حیدر عابدی ایک تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مذاہب ہوا کرتے تھے، فقہات ہوا کرتی تھیں، عیسائی مذہب تھا، یہود و نصارہ تھے، اسلام تھا، مگر کربلا کے بعد صرف 2 ہی ایسے جو مذہب ہیں یا جن کو آپ عقیدے کہہ سکتے ہیں وہ رہ گئے، ایک حسینیت کا کردار ہے اور ایک یزیدیت کا کردار ہے۔ بلکہ ایک وہ شاعر کا مجھے ساتھ جملہ آ گیا کہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، اور جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ تو امام علی مقام کی سیرت اور افضلیت پہ بڑا مقام ہے، امام علی مقام نے اتنی تواتر سے قربانیاں دیں۔ میں آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ وہ میسج ہماری قوم کو دیں کہ حسینیت سے ہم نے سیکھا کیا ہم نے صرف مصائب آل محمد کو دیکھا؟ کیونکہ ہمارے زیادہ تر تواتر سے جب محرم آتا ہے تو ہم سوگ میں ڈوب جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص رنجیدہ ہے، اور امام کیونکہ جب نبی رنجیدہ ہیں تو ہماری یہ چیزیں آتی ہیں کہ امام علی مقام کا جو غم ہے، امام علی مقام کی جو قربانی ہے یہ لازوال ہے بے شک، مگر کیا کربلا سے ہم صرف مصائب سیکھ رہے ہیں یا کربلا ہمیں کوئی درس بھی دیتی ہے؟ وہ درس آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کربلا کیا صرف مصائب کا نام ہے یا جرأت و بہادری کا نام بھی ہے، یا کس چیز کا نام ہے کربلا؟ کربلا ایک درسگاہ ہے، پوری درسگاہ ہے۔ اگر آپ واقعی کربلا کو دیکھیں تو جیسے کہ میں نے کہا کیونکہ یہ شریعت کو بچانے کا عمل تھا، تو اس میں قدم قدم پر آپ علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اصحاب کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا، بے شک کس طرح سے لوگوں کو دین سکھاتے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے اس دین کو بچایا کہ جب گئے ہیں تو سجدے کی حالت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز قضا نہیں کی، نہ امام نے خود کی نہ اصحاب نے کی، جنگ جاری ہے ظہر ادا کی، بے شک بے شک جنگ جاری ہے اثر ادا کی، اور پھر اس کے بعد عاشور کے بعد جلتے خیموں کی کناتوں میں بھی بیویوں نے نماز ادا کی۔ بلکہ وہ ہے کہ جملہ آ گیا، مجھے معذرت کاٹ رہا ہوں
کہ ایک عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نماز کو کیسے بھول سکتے ہیں, اس نماز کو کہ امام علی مقام نے تو چلیں ایک وہ سجدہ شکر ادا کیا اور امام علی مقام پہ امپلیمنٹیشن تھی, حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بے مہارے کوہان جو ہوتی ہے اونٹ کی اس پر ادا کی, تو ہمیں کیسے ہم نماز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کہ اتنی افضلیت ہے نماز کی کہ اس کو اس مقام پہ نہیں چھوڑیں. اونٹوں پہ اور بغیر چادر کے, بغیر چادر کے, بالوں کا پردہ بنا کے نماز نہیں چھوڑی, ہاتھ بندھے ہیں, پسے گردن ہاتھ بندھے ہیں, لیکن نماز قضا نہیں ہوئی. بے شک ایسے تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم عزاداری کریں, ایسے عزاداری کرنا لازم ہے, ہم عزاداری کریں لیکن اپنے واجبات سے پیچھے نہ ہٹیں. بے شک ایسے ہی ہے. مطلب ہم جب مصائب آل محمد پہ روتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسین کو تو مانتے ہیں, حسین کی بھی مانیں, حسین کی بھی مانیں, وہ اثار, وہ قربانی, وہ جرت, اس کے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی یاد, واجبات جن کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی. عدیلہ بہت سارے سوال تھے ہمارے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم تواتر سے سلسلہ جاری رکھیں, مگر کیونکہ ہم اگلے پروگرام ہمارے ہوں گے انشاءاللہ, تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ وار 10 محرم تک پروگرام چلیں گے اور ہم مزید جو کربلا کی حقیقتیں ہیں, کربلا میں اصحاب کا کیا کردار رہا ہے, میدان کربلا میں بچوں کا, حضرت علی اصغر کا کیا کردار ہے, جوانوں کا کیا کردار ہے, بوڑھوں کا, حبیب ابن مظاہر کا کیا کردار ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور سیرت امام جو ہے اس پہ بھی گفتگو جاری رہے گی. مگر آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک وقت دیا اور امام علی مقام کے اس خوبصورت موضوع پہ ہمیں بولنے کا موقع ملا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جرار حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.